السلام علیکم، میں ہوں میاں اکبر۔ ناظرین، بہاول نگر واقعہ حادثہ کافی بڑا تھا اور آخر میں پھول وغیرہ دے کر بڑے بھائی نے چھوٹے بھائی کو پھول دیے اور چھوٹے بھائی نے پھول وصول کیے تو معاملہ رفع دفع کر دیا گیا۔ اچھا، آپس کی بات ہے، میں عوام کے سامنے یہ رکھ رہا ہوں، یہ جو انصاف ہوا ہے پھول دینے سے، ایسے یہ جو اتنا بڑا حادثہ ہوا ہے اس کا ازالہ ہو گیا؟ کیا ہماری ریاست کے اندر اگر ایسا پھول دینے سے کام چلے گا تو ازالہ اگر ہو جائے، ریاست کے اندر پھول دینے سے ہی سب کاموں کا ازالہ ہو جائے تو پھر اور کیا چاہیے؟ پھر تو مسائل ہی ختم ہو جائیں۔ پھر تو جیلوں کے اندر جتنے بندے بند ہیں یا کرپشن کے اندر بند ہیں یا کوئی اور کیس کے اندر بند ہیں، وہ ایک دوسرے کا پھول پیش کر دیں، یار نکلے، پھر مسئلہ ہی ختم ہو جائے۔ یاد رکھیں، میں تینوں اداروں کے سربراہان سے کچھ کہنا چاہوں گا، چیف آف آرمی اسٹاف جنرل صاحب اور آئی جی پنجاب صاحب اور چیف جسٹس آف پاکستان صاحب، میں تینوں سے مخاطب ہوں۔ کیا ہمارے ملک کے اندر یہی انصاف کا پیمانہ ہے؟ آپ کے سامنے ہے، جو کچھ بھی ہوا آپ لوگوں کے سامنے ہے۔ پولیس نے کیا کیا وہ سب کے سامنے ہے۔ اگر کسی کو نظر نہ آئے، جاؤ اس تھانے کے محلے کے ارد گرد جہاں یہ واقعہ ہوا، جاؤ جا کے پوچھو، آپ کو سارا کچھ مل جائے گا۔ آئی جی کیا کرتے ہیں، ایس ایچ او کیا کرتے ہیں اور نیچے کا عملہ کیا کرتا ہے، پوری کرپشن وہاں سے نکل آئے گی۔ تو پھر انتظار کس چیز کا ہے؟ انہوں نے جو بھی کیا، جیسے بھی دوسرے گھر میں جا کے گئے، وہ بھی آپ جا کے پکڑیں اور تفتیش کریں، وہ بھی سارا کچھ سامنے آپ کے آ جائے گا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر کسی نے انصاف کرنا ہے تو اپنوں کا بھی کرنا چاہیے۔ تو آئی جی پنجاب کو جو اپنے جو ایس ایچ اوز وغیرہ ہے، جو دوسرا عملہ ہے، تو حق ان کا بنتا ہے کہ اپنے بندوں سے بھی تفتیش کرے اور جو غلط ہے ان کو واقعہ قرار سزا دیں، اور جو کرپٹ افسران ہیں وہ ان کو نکالیں، ان سے ریزائن لیں، استعفیٰ دیں، بلکہ ان کو پکڑ کے جیل کے اندر ڈالیں۔ تو یہ تو چیز حقیقت ہے، یہ لین دین یہ لوگ کرتے ہیں، ہر تھانے کے اندر لین دین ہوتا ہے۔ پتہ نہیں آئی جی پنجاب کو یہ نظر آتا ہے یا نہیں آتا، پورے پاکستان کے اندر یہ جو تھانے ہیں نا، ان چیزوں کے اندر ہر طرح کی کرپشن پائی جاتی ہے۔ یہ چھوٹے سے لے کر بڑے آدمی کو یہ لوگ معاف نہیں کرتے۔ یہ ہمارے ساتھ بھی ہوتا ہے، دوسروں کے ساتھ بھی ہوتا ہے۔ کیا پاکستان کے جو مین ہے وہ سب اندھے ہیں، کوئی نظر نہیں آتا ہے؟ بچے سے آپ پوچھیں گے، اس کو بھی علم ہے ان اداروں کا یہ کیا کرتے ہیں۔ انہوں نے بھی غلطی کی ہے، پولیس والوں نے بھی غلطی کی ہے۔ ان کو پکڑو، جو کرپشن کے اندر ہے ان کو آؤٹ کرو، ریزائن لو، بلکہ ان کو پکڑ کے جیل میں ڈالو۔ اور جو دوسرا ہے آرمی کے کام، انہوں نے بھی غلط کیا ہے، کیونکہ ریاست پاکستان کے اندر ایک قانون ہے، آپ کسی کے ساتھ بھی جا کے زبردستی نہیں کر سکتے۔ ٹھیک ہے، پولیس نے غلط کیا، جاؤ پکڑ کے ان کے اوپر جو عدالت کے ذریعے جو ایک ٹیکنیکل طریقہ ہے، قانون ہے، اس کے مطابق ان کو پکڑ کے جیلوں کے اندر ڈالو اور سزائیں دو اور ان سے ریزائن لو، ان کی نوکریوں سے۔ یہ ہوتا ہے۔ جب تک یہ عمل نہیں ہوگا تو اس کے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ یہ جو پھول دینے والا عمل ہے، کوئی فائدہ نہیں ہے اس عمل کا۔ کل کو اور واقعہ ہوں گے، اور آرمی کے اندر بھی جس کیپٹن نے یا جس کرنل نے یا جس میجر نے، جس نے بھی، کسی نے تو ہمت کی ہے نا، اسی لیے تو 40-50 جو آرمی کے بندے آئے ہیں، انہوں نے آ کے پولیس والوں کو پکڑا۔ ظاہر ہے کسی نے ان کی کمانڈ کی ہوگی نا، کسی نے تو بھیجا ہوگا نا، تو عمل آرمی کا بھی غلط ہے، کیونکہ ریاست پاکستان کے اندر اس چیز کا الاؤ نہیں ہے کہ آپ کہیں بھی جا کر کسی بھی ادارے کے اوپر بغیر کسی چیز کے آپ جا کر چڑھ جائیں۔ جاؤ پکڑ کے جیل میں ڈالو، ایک قانون ہے، ایک قانون کے مطابق چلو۔ اس کا یہ مطلب ہے کہ اس ملک کے اندر قانون ہی نہیں ہے، کوئی ادارہ نہیں ہے، یہی ہے۔ پولیس وہ احترام نہیں کرتی، آرمی وہ احترام نہیں کرتی، پبلک وہ احترام نہیں کرتے، اور جو جج، جو انصاف دینے والے ادارے ہیں، وہ انصاف ان کو پتہ نہیں ہے کیسے ہے، وہ خود اپنے ساتھ نہیں کرتے۔ تو کیا اس کنٹری کا کیا بنے گا بھائی؟ میری بات یاد رکھیں آپ، تینوں سربراہان، آئی جی پنجاب صاحب، چیف آف آرمی اسٹاف صاحب، چیف جسٹس صاحب، درگزر کرنا، یہ پھول دے کر درگزر کرنا، میں اس کو عمل نہیں سمجھتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مٹی پاؤ،
اگر آپ نے اس معاملے کے اوپر بھی مٹی پائی ہے تو ہزاروں بندے پاکستان کی جیلوں کے اندر ہیں اور معاملات کے اندر ہیں، ان کے اوپر بھی مٹی پاؤ، جاؤ ان کو بھی بولو ایک دوسرے کا پھول دے دیں، بس بات ختم کریں۔ یہ عمل غلط ہے، آپ اس کے اوپر مٹی ڈالیں گے نا، یقین کیجئے یہ عمل، میں کہتا ہوں کہ یہ عمل غلط ہے، کیونکہ اس کے اندر کرمنل لوگ موجود ہیں جو کرائسس آئے ہیں، یہ ایسے نہیں آیا، کوئی وجوہات تھی تو یہ معاملہ بنا نا۔ پولیس والے ان کو نکالیں، ریزائن لیں، ان کو اندر ڈالیں جو کرپشن کرتے ہیں، اور جو آرمی کا ہے ان کو بھی پکڑو، ان کو بھی اندر جائیں، بلکہ ان سے بھی ریزائن لو، کیونکہ یہ عمل غلط ہے، یہ طاقت کا ناجائز استعمال، یہ غلط ہے۔ یہ حق بنتا ہے چیف آف آرمی اسٹاف جنرل صاحب عاصم منیر صاحب، آپ کا بھی حق بنتا ہے، آپ اپنے ادارے سے جو ہے لازمی آپ دیکھیں اور ان سے آپ چیک کریں، جو واقعہ ہی غلطی کا مرتکب ہوا ہے، آپ کا حق بنتا ہے ان کو واقعی سزا جو بنتی ہے ان کو دینی چاہیے، بلکہ ایسے بندوں کو جو اپنی من مرضی کر کے نکلتے ہیں ان کو نوکری سے آؤٹ کرنا چاہیے، بلکہ سلاخوں کے پیچھے کرنا چاہیے۔ تو آئی جی پنجاب، ان کو بھی میں یہ کہوں گا، آپ اپنی کالی بھیڑوں کو دیکھیں، سرعام آپ کو پتا ہے یہ سب کچھ ہوتا ہے، تو آپ سر اپنے بندوں کو کیوں نہیں سزا دے سکتے، ان کو جیلوں کے اندر کیوں نہیں دے سکتے؟ اور آخر میں چیف جسٹس آف پاکستان، سر آپ کا انصاف پورے ملک کے اوپر چلتا ہے، آپ کے انصاف کے نیچے پورے ادارے ہیں، پورا پاکستان ہے، کیونکہ آپ چیف جسٹس آف پاکستان۔ سر درگزر نہ کریں، یہ ملک درگزر کر کے، اگر آپ درگزر ہمیشہ درگزر کرتے رہیں گے، عوام کے ساتھ بھی درگزر کرتے رہیں گے، اداروں کے ساتھ بھی درگزر کرتے رہیں گے، یہ درگزر کا دوسرا مطلب ہے مٹی پاؤ۔ سر ریاست مٹی پاؤ سے نہیں چلتی، جب تک ریاست کے اندر جزا اور سزا کا عمل نہیں شروع ہوگا یہ ریاست آگے نہیں بڑھ سکتی، کیونکہ آپ تینوں سربراہان اپنے اپنے ادارے کے ہیڈ ہیں، اور آپ تینوں کے یہ رغبت کے اوپر یہ بات آتی ہے، انصاف کرنا آپ کی رغبت کے اوپر ہے، کیونکہ آپ تینوں اپنے اپنے اداروں کے وقت حاکم ہیں۔ تو یہ ملک اگر چلانا ہے، اس کو کامیاب بنانا ہے، اس ملک کو اگر اوپر لے کے جانا ہے، سر جزا اور سزا کا عمل کرنا پڑے گا۔